السلام علیکم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے نہیں، یعنی تورات کو۔ اور اس آیت میں ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے ہو لیے جو جنات پڑھتے تھے حضرت سلیمان کی حکومت میں۔ یہ آیت قدر طویل ہے، ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ جس کی درست تعیین احادیث کی روشنی میں نہیں ہو سکی، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا اور لوگ جادوگروں سے بہت متاثر تھے اور ان کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، بلکہ ان کو وہ مقام دیتے تھے قریب قریب جو کسی نبی کا مقام ہوتا ہے۔ جادو کو گویا معجزہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سدباب کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے، اور ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں، لوگوں کو جادو اس لیے سکھائیں کہ لوگ جادو کی حقیقت سے واقف ہو جائیں اور جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں۔ بظاہر دیکھنے میں معجزے سے بھی خرق عادت کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے جو عموماً دنیا میں نہیں ہوتا اسباب کے تحت، اور جادو کے ذریعے بھی ایسا ہی کرشمہ دکھایا جاتا ہے۔ تو عوام الناس بظاہر کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ایک ایسا کام ہے جو عموماً ممکن نہیں ہے، اور جادو میں بھی ایسا ہی کام کیا جاتا ہے۔ تو عوام الناس کو چونکہ التباس ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جادو کی تعلیم کے لیے 2 فرشتے بابل شہر میں بھیجے، اور یہ سیکھنا سکھانا ایسے ہی تھا جیسے مثلاً کوئی آدمی کسی عالم کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے قدیم اور جدید فلسفہ پڑھا دے جس کے ذریعے اسلام پر اعتراض کیے جاتے ہیں، تو وہ عالم اس کو اگر فلسفے کی تعلیم دے تو یہ تعلیم دینا، یا مثلاً جو اعتراضات کرتے ہیں مخالفین اسلام پر، ان کی کتابوں کا علم حاصل کرنا اس غرض سے کہ باطل کا پتہ چل جائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی مذموم نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ وہ فرشتے جو جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے، وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت معلوم ہو جائے اور لوگ اس میں اور معجزے میں فرق کر سکیں۔ جادو اور معجزے میں حقیقت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ جادو میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا اسباب کے ساتھ ہی ہے، لیکن وہ اسباب مخفی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں عموماً جتنے کام عادتاً ہو رہے ہیں وہ اسباب کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ میرے سامنے قرآن مجید کا نسخہ ہے، میں اس کو اٹھا کر یہاں رکھوں، اب اس کی جگہ بدل گئی اور اس کا سبب ظاہر ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کیا، یہ اس کا ظاہر سبب ہے۔ اور اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جادو کے ذریعے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، مثلاً ایک کتاب کی جگہ تبدیل کر دی جائے، لیکن وہ ہوتی اسباب کے ساتھ ہی ہے، جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یہ ہاتھ میرے سبب ہے اس کو یہاں منتقل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جادو سے جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اسباب ظاہر نہیں ہوتے، مخفی ہوتے ہیں،
چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جنات سے مدد لی جاتی ہے اور کبھی کلمات کا، الفاظ کی بھی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے، کبھی اس تاثیر کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ جس طرح یوں سمجھے مسمرزم میں قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے، قوت خیالیہ سے بڑے بڑے کرشمے کر دیے جاتے ہیں کہ آدمی اپنی نگاہ کے زور سے یا اپنے خیال کے زور سے ایسا کام کر لیتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ در حقیقت وہ بھی جسمانی قوت ہی ہے، روحانی قوت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مخفی ہے اس لیے دیکھنے والا مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھے کہ جادو بھی ایسے ہی ہے۔ پھر جادو میں کبھی چیز کی حقیقت بدلی جاتی ہے اور کبھی نظر فریبی ہوتی ہے، یعنی دیکھنے والے کی نگاہ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ دونوں طرح کا جادو ہوتا ہے۔ نظر بندی والے جادو کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو میدان میں پھینکی تھی اور وہ سانپ نظر آتی تھی، قرآن مجید کہتا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے وہ اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ وہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں، ان کے جادو کی وجہ سے ان کے خیال میں یوں آ رہی تھی جیسا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں۔ یہ نظر بندی کا جادو تھا۔ اور جو جادو حقیقت میں کسی چیز کی حقیقت بدلنے والا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا تھا اور اس جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے، تو حقیقت میں بیمار ہوئے تھے، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں فلق اور ناس نازل ہوئی تھی۔ تو جادو دونوں طرح ممکن ہے۔ معجزے میں یوں ہوتا ہے کہ جو چیز جو خرق عادت، یعنی جو چیز عموماً نہیں ہوتی، وہ جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا وقوع ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسباب کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہاں اسباب مخفی بھی نہیں ہوتے، نہ ظاہر نہ مخفی، براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی تھی اور وہ سب کی آنکھوں میں گئی تھی، پورے لشکر میں ہر ایک کی آنکھ میں گئی تھی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے معجزے اور جادو میں، کہ جادو میں کوئی بھی کام اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے، اسباب مخفی ہوا کرتے ہیں، اور معجزے میں کام ہوتا ہے بغیر اسباب کے۔ یوں سمجھے جیسے کوئی بالکل سیدھا سادہ آدمی ہو جو ٹیکنالوجی کو ذرا نہ جانتا ہو، اس کے سامنے اگر ریموٹ سے کوئی کام کیا جائے، ریموٹ کا کوئی دکھایا جائے اس کو کرشمہ، تو وہ حیران ہو جائے گا اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے گا۔ حالانکہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اسباب کے تحت ہی ہے، اور وہ گویا اس کا تعلق ویوز کے ساتھ، اس طرح اس چیز کا، اس کے ساتھ وہ لہروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مقناطیسی لہروں کے ساتھ، کہ وہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے جیسے کوئی کام ہاتھ سے پکڑ کر کیا جائے۔ بس جادو یوں ہی ہے، مخفی اسباب کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، وہ اسباب ظاہر نہیں ہوتے اور نظر نہیں آتے۔ اب جو عوام وہاں کے الجھن میں تھے ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جادوگر بھیجے تھے، اور معاف کیجیے الیاذ باللہ، یہ فرشتے 2 بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو جادو سیکھنے آئے اسے جادو سکھائیں اور اس کی حقیقت سے مطلع کر دیں، تاکہ آئندہ کو لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور جادوگروں کے جادو میں فرق پتہ چل جائے اور وہ کسی جادوگر سے دھوکہ نہ کھائیں اور اپنا دین خراب مت کریں۔
ناظرین تفسیر تو ابھی ہم نے کرنی تھی اس آیت کی، تو ہمارا وقت جو مقرر ہے 10 منٹ وہ پورا ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔